ایک بچی جو کمسن ہے جس کی عمر 14 سال ہے اور واقعے کے وقت 13 سال 11 مہینے 19 دن ہے، وہ اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوفناک بات ہے. وہ پھر اس شہر سے غائب ہوتی ہے، وہ صوبے سے غائب ہوتی ہے، وہ ایک اور شہر پہنچ جاتی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک حقائق ہے ہم سب کے سامنے اور خوفناک بات ہے. اور پھر اچانک سے ایک لڑکا سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی کر لی ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف عدالتوں کے اندر پیش کر کے ایک بچی سے جھوٹی گواہی دلوائی جاتی ہے بار بار کہ جو بچی دے رہی ہے. عدالت پریشر نہیں ڈال رہی ہے، بٹ اس چیز کو بھی عدالتوں کو غور رکھنا چاہیے. اور یہ ہماری کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی احکامات ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی کنفائنمنٹ کے اندر مہینہ 2 مہینہ لمبا عرصہ رہا ہو تو آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ اس انسان میں کوئی انفلوئنس ہوگا. یہاں جو معزز ہائی کورٹ عدالت کے اندر بیان ہوا ہے، تقریباً 6 سے زائد ہفتے ایک بچی ایک شخص کے ساتھ جو اس کیس کا مرکزی اکیوزڈ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ اسے پنجاب سے کراچی پولیس لے کے آتی ہے، اسی کے ساتھ اسے عدالت پیش کرتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کا بیان لے لیتے ہیں. تو بیان اس نے جو بھی دیا، مگر ایک ایکسٹرا کنسیڈریشن عدالت کے لیے ہے ایز پر سپریم کورٹ ڈائریکٹوز کہ آپ اس چیز کو غور کریں کہ کیا یہ بیان فری فرام انفلوئنس اور فیئر ہے کہ نہیں. کیا آپ کو اور وقت دینا چاہیے، بچی کو 1 ہفتے کے لیے شیلٹر ہوم بھیجنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی تھراپسٹ ایسوسیٹ کر دیتے، بے شک والدین کو نہ ملنے دیتے، بے شک جس نے شادی کا دعویٰ کیا اس کو نہ ملنے دیتے، آزادانہ طور پہ بچی کو پھر سے بلاتے. اور تب بھی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ ناظرہ کے ڈاکیومنٹس کو نہیں جھٹلا سکتے یا اس کی نفی کر سکتے. تو یہ فیکچوئل کنٹروورسی مینٹین رہتی ہے، اس کو فائنلی فیملی کورٹ نے ایڈریس کرنا تھا. 4-5 دن سے یہ کیس میرے سامنے آیا ہے. پہلی دن وجہ میری صرف میڈیا کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی یہ کیس میں نے لیا ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے لوگ اچھے دل سے، اچھی نیت سے مظلوم لوگوں کی، مجبور لوگوں کی یا جو مشکل میں لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں، وہیں پہ کچھ عناصر کبھی نہ کبھی ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے چیمبر نے یہ کیس پرو بونو لیا تھا، مجھے اس کی وضاحت دینی تھی، تو اس لیے میں نے یہ بات ڈسکلوز کی کہ ہم نے یہ کیس کیا ہے. اس کے بعد آج پریس کانفرنس کرنے کی بنیادی طور پہ وجہ یہی پیش آئی ہے کہ گزشتہ روز میڈیا کے سامنے محترم آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، چلان ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے، کوئی فائنل جوڈیشل فائنڈنگ نہیں آئی ہے، پولیس نے ایک موقف اختیار کیا ہے. پولیس کا موقف حتمی موقف نہیں ہو سکتا. ایٹ بیسٹ وہ ایک ڈی ایس پی رینک کے ایک آئی او کی انڈیویجل انویسٹیگیشن ہے. ہو سکتا ہے کل کو آئی جی پی صاحب جو ہے تمام شواہد کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود اس سے ڈس ایگری کریں. تو میرے خیال میں قبل از وقت تھا ان کا ایک ذمہ دار افسر کا بیان دینا. اگر والدین نے ماضی کے اندر کوئی بات کی ہے تو جس کی سگی بچی غائب ہو وہ جذبات میں بھی آ سکتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے، معاملات حالات کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتا. وہ کبھی شاید ایسی بھی بات کر سکتا ہے جس کا مفہوم کچھ اور ہو، کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوں. مگر آئی جی پی صاحب جو ہے مجھ سے بہتر اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں بیان کو نہیں دینا چاہیے تھا. نکاح جو ہے بطور جو ہمارے سامنے ایویڈنس آیا ہے وہ پنجاب میں رجسٹر ہوا ہے. وہاں پہ چائلڈ میرج کے حوالے سے جو قانون پنجاب میں ہے کہ وہاں کی یو سی کو درخواست لکھی جاتی ہے، وہاں کی یو سی کوگنیزنس لیتی ہے اور پھر فیملی کورٹ کو درخواست بھیجتی ہے. سندھ کے حوالے میں ان کا مختصر پروسیجر ہے. ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں کا ٹرائل کورٹ کوگنیزنس لے گا سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کہ نہیں، اور اگر وہ ریزننگ کرتے ہیں کہ نہیں ہوں تو پھر پنجاب میں ٹرائل کرنے کا صرف چائلڈ میرج کے حوالے سے ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری، سب سے اول درجے کے اوپر بچی کی سیف کسٹڈی اور ریکوری ہے ہمارے نزدیک. نکاح نامہ انویلیڈیٹ ہونا یا نہ ہونا سب سیکنڈری ہے اگر بچی اس وقت ہمیں نہیں پتا کن حالات میں ہے اور کہاں پہ موجود ہے. صرف سوشل میڈیا پہ جو کچھ لمحات کی کسی بچے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ کے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ بچہ بالکل صحیح ہے، سیف ہے اور سیکیور ہے. یقینی طور پہ قانون اور قدرت یہ مانتی ہے کہ بچہ سب سے زیادہ نیچرلی سیف اپنے والدین کی آغوش میں اور اپنے گھر میں ہوتا ہے. تو وہ پہلو بھی ہم ڈیفینیٹلی ڈسکور کریں گے. سوٹ فار جیکٹیشن کا اس کے اندر فائل ہوگا. میں نے آپ کے اندر پہلے وجہ بتا دی کہ پولیس نے ایک بہت سلپ شارٹ مینر کے اندر انکوائری کی ہے. انہوں نے بہت اہم حقائق جو ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے. بہت سے اہم شواہد انہوں نے کلیکٹ نہیں کیے ہیں
اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو کہ کرمنل پروسیڈنگز کے اندر انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے اور نہ بائنڈنگ ہے، اور نہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے فیصلے سے متاثر ہو کے انویسٹیگیشن کرو، انہوں نے میرے خیال کے اندر ایک چھپنے کی کوشش کی ہے، ایک آڑ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے ایک سی کلاس میں چلان دے دیں، جبکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسی کوئی ڈائریکشن جو ہیں وہ پولیس کو نہیں دی تھی۔ دوسرا، میرے خیال میں جس طرف آپ کا اشارہ ہے، چونکہ ہم ایک درخواست جمع کرا چکے ہیں آئی جی آفس میں، اور اس درخواست میں بھی ہم نے ایک گراؤنڈ لیا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اس کیس میں جو نئے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کی تعیناتی 30 مئی کو ہوئی ہے۔ جو آرڈرز ہائی کورٹ کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 30 مئی کو اس وقت کے جو ایس ایس پی اے بی سی سی ہیں ان کو ریپریمانڈ کیا گیا تھا کہ 3-4 پیشیاں گزرنے کے باوجود وہ بچی ریکور نہیں کرا سکے، اور اس وقت کے جو آئی جی صاحب تھے ان کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا اور شو کاز کیا گیا تھا۔ تو کیا اس کیس کو لے کے سندھ پولیس کے اندر کچھ اعلی افسران کوئی ریزنٹمنٹ پال سکتے ہیں یا کوئی باعث رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ کیا ان کے اثر و رسوخ کے اندر پولیس آفیسر جو کہ ڈی ایس پی رینک کا ہے آ سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ کیا اگر کل کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کا مقدمہ اور دعویٰ سچا تھا اور واقعی میں کڈنیپنگ ہوئی تھی، تو جو عدالت نے ڈسپلنری ایکشن لیا پولیس والوں کے خلاف اس کو کریڈیبلٹی ملے گی۔ مگر اگر پولیس کل کو یہ بزد ہو جائے کہ ہم سی کلاس میں کیس فائل کر کے مہدی صاحب کا دعویٰ ہی سرے سے جھوٹا ظاہر کر دیں، تو جو ڈسپلنری ایکشن کورٹ نے اس وقت اپنے سامنے معاملات کو دیکھتے ہوئے موجودہ پولیس افسران کے سامنے لیا تھا اس کی نفی ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں پولیس کا اپنا، یا پولیس کا ایز اے ہول صرف پولیس کا نہیں، کیونکہ دیکھیے ابھی بھی فیئر انویسٹیگیشن کی امید ہمیں آئی جی پی آفس سے جن کو ہم نے درخواست دی ہے، مگر کوئی بیوروکریسی کے اندر انفلوئنس کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے جہاں پہ سینئر پولیس آفیشلز کی وجہ سے انویسٹیگیشن سبوٹاج ہوئی ہو۔ ٹیم جو ہم نے چینج کی بیسیکلی ود دا ٹائم بینگ آپ کو ایز پر سناریو آپ کو چینجز لینی پڑتی ہیں، ہم نے یہی بیٹر سمجھا اور سر سے کے پاس گئے۔ میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اب میں کیا بولوں، جس طریقے سے کورٹ کے اندر جو کچھ ڈیسیژنز ہوئے، میرا خیال ہے پولیس نے اس کو میرے سے وہ لے لیا۔ اگر کورٹ نے معزز عدلیہ نے کوئی ڈیسیژن دیا ہے یا اس میں تو اس میں میرا تو وہ نہیں تھا۔ سیکنڈلی پولیس نے جو ہے وہ میرے ساتھ اب تو خیر کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہے، ایز پر سر انہوں نے بتایا بھی کہ رپورٹ تک انہوں نے ہمیں نہیں دی، باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس میں اس پہ جی اگین کیا سرائیوں کے اوپر باتیں کون کر رہا ہے؟ کیا آپ کی ملزم سے بات ہوئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے۔ افواہیں کیا انٹیلیجنس کے دائرے سے آئی ہے؟ اگین جب سے میں یہ 2 مہینے سے کیس دیکھ رہا ہوں، جب میں بطور وکیل بھی نہیں دیکھ رہا تھا، ایسی کنسپریسی تھیوری ہمارے سامنے آئی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ افواہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور افواہیں اگر آخر میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے۔ بہتر ہے جو حقائق ہمارے سامنے ہوں ہم اس پہ سٹک کریں۔ یقینی طور کے اوپر افواہوں پہ فوکس کرنے سے معاملے ڈرامیٹک بن جاتے ہیں، شاید لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو جائے، بٹ یقین جانیے میرے لیے بہت واضح ہے یہ بات کہ فنڈامنٹل ویلفیئر اس پورے کیس کے اندر صرف ایک انسان کا ہے جو کہ ایک کمسن بچی ہے جس کا نام دعائے زہرا ہے۔ پیراماؤنٹ وہ چیز ہے۔ کوئی حقائق اگر سامنے آ رہے ہیں، کوئی افواہیں اگر ہیں اور ان میں کوئی اگر واقعی کے اندر سچائی ہے، صداقت ہے، تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم صرف ان باتوں پہ بات کریں گے جو حقائق میرے سامنے ہیں، اس حوالے سے خدشات کریں گے۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچی ایک گھر سے غائب ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے صوبے میں پائی گئی ہے، اس کی وہاں پہ نکاح ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے وہاں تک کوئی منتقل کر کے لے کے گیا ہے، یہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑا جرم ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا مستقبل کے اندر اس بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے ابھی تک کے حوالے سے۔ اور یقینی جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ہم نے درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکور کر کے پروڈیوس کیا جائے، تو پھر جو بھی آپ افواہیں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ اس کا علاج اسی میں ہے نا۔
کہ اگر ایک بار کورٹ کی سیف پروٹیکشن کے اندر بچی آ جائے گی تو باقی سارے معاملات خود ہی ایڈریس ہو جاتے ہیں جو آپ کو خدشات ہیں کہ ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. مگر جو خدشات میٹر کرتے ہیں وہ والد کے میٹر کرتے ہیں. اس حوالے سے میں اگین رکھوں گا